اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آگے حدیث میں آتا ہے، قال للمملوک طعامہ وکسوتہ ولا یکلف من العمل الا ما یطیق۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے ارقہ ہیں، مملوک ہیں، سلیوز ہیں، خدمت گزار ہیں، ان کا کھانا، اچھا کھانا ان کو کھلانا اور اچھا پہناوا دینا یہ تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے، اور ان کی طاقت سے بڑھ کر ان کو کوئی عمل مشقت ان کے اوپر ڈالنا شریعت میں ممنوع قرار دیا گیا۔ ان کی طاقت سے بڑھ کر انہیں کسی عمل اور کسی کام کی تکلیف نہ دی جائے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اطعموہم مما تاکلون والبسوہم مما تلبسون۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کو جو خود کھاتے ہو وہی کھانا کھلاؤ، اور جو خود پہنتے ہو اسی پائے کا ان کو لباس پہناؤ، تاکہ ان کا جو عزت نفس ہے وہ مجروح نہ ہو، ان کو سوسائٹی میں ایک باعزت سٹیٹس ملے، آزاد لوگوں کی طرح جیسے تم رہتے ہو ان کو بھی اس طرح کی باعزت سٹیٹس ملے۔ اور پھر علم کی عالم یہ ہے کہ بے شمار تابعین اور اتباع التابعین جلیل القدر جو محدثین ہیں اور فقہا ہیں، تابعین اور اتباع التابعین، وہ آزاد کیے ہوئے غلاموں کی اولاد ہیں، خود بھی آزاد کیے ہوئے غلام ہیں، بے شمار صحابہ بھی ہیں، ایسے تابعین بھی ہیں، اتباع التابعین بھی ہیں جن سے احادیث مروی ہیں، جن کا اتنا بلند درجہ ہے کہ صحابہ اور تابعین میں محدثین ہو گئے اور فقہا ہو گئے اور روات ہو گئے۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے چل کے کسی موقع پہ میں کروں گا، ان کے نام بتاؤں گا۔ کتنی کتنی ہستیاں ایسی ہوئیں جو آزاد کردہ غلام تھے، خود آزاد کیے گئے یا آزادی لینے والے غلام تھے، یا آزاد کیے ہوئے غلاموں کی اولاد تھی یا ان کے بیٹے تھے، اور ان کو اتنا بڑا سٹیٹس ملا کہ وہ مرجع تھے علماء کے، امت کے، عوام و خواص کے، علم دین میں، علم تفسیر میں، علم حدیث میں، علم فقہ میں۔ اور یہ لوگ مدینہ طیبہ میں بھی مرجع خلائق تھے، مکہ و مزمہ میں بھی تھے، بصرہ میں بھی تھے، کوفہ میں بھی تھے، دمشق میں بھی تھے، تمام ممالک میں اتنا بڑا سٹیٹس علم کی دنیا میں ان کو ملا۔ تو راستے بند اگر کر دیے جاتے اور انہیں غلامی کی تباہیوں میں اور گہرائیوں میں اور ذلتوں میں معذرہ رکھا جاتا تو کبھی اتنے بڑے عالم اور امام اپنی امت کے علم کے باب میں نہ ہو سکتے۔ ان کے لیے سارے راستے کھول دیے گئے۔ ایسے واقعات بھی ہیں کہ ایک صحابی کو کسی کو دیکھا کہ اس نے یا ان کے گھر میں سے کسی بچے نے ایک غلام کو، جو ان کے پاس غلام تسلیف تھا، اس کو مارا، اس کو تھپڑ مار دیا، بس کہ ان کے گھر کے کسی فرد نے، بچے نے تھپڑ مار دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ہلال بن یصاف اس کو بیان کر رہے ہیں اس واقعے کو، کہ سوید بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، انہوں نے بیان فرمایا، حضرت سوید بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ وہ اس طرح ایک تھپڑ مار دیا کہ ان کے کسی بچے نے، فَأَمَرَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَن نُؤْتِقَهَا، تو آقا علیہ السلام نے حکم دیا، وہ باندھی تھی جس کو تھپڑ مارا، گھر میں کام کرنے والی تھی، تو آقا علیہ السلام نے حکم دے دیا کہ اب تم اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، اس کو آزاد کر دیں۔ ممکن ہے وہ کتنے پیسوں سے خرید کے لائے ہوں گے، مگر اسے ایک تھپڑ کے عوض فرمایا خبردار اب اس کو نہیں رکھ سکتے، آزاد کر دیا گیا۔ سو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ان کے سوا گھر میں اور تھی کوئی نہیں، وَمَا لَنَا خَادِمٌ إِلَّا وَاحِدًا، ایک ہی تھی، مگر آقا علیہ السلام نے معاف نہیں کیا، آزاد کر دیا اس کو ایک تھپڑ کی وجہ سے۔ اتنا اجر عطا اور اتنا مقام عطا کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، المملوک اخوک فاذا صنع لك طعاما فاجلسه معه، جو سلیب ہے وہ تمہارا بھائی ہے، جب وہ کچن میں تمہارے لیے کھانا بنائے اور کھانا لے کے آئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو اپنے پاس بٹھا لو اور ساتھ ملا کے کھانا کھلاؤ، مل کر کھانا کھاؤ اس کو، اور اگر وہ انکار کرے، ساتھ نہ بیٹھے، تو پھر وہی کھانا اس کو دے دو، الگ بیٹھ کے کھا لے۔ اگر وہ نہ بیٹھے، انکار کرے، کسی قیمت میں نہ بیٹھے، تو وہی کھانا اس کو دو کہ چلو تم اپنی جگہ پہ بیٹھ کے کھا لو۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا خبردار اس کو تھپڑ مت مارو، اس کے چہرے پر مت ضرب مارو۔ اسے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے، امام ابو داؤد طیالسی نے اپنی مسند میں روایت کیا، امام بہقی نے سنن کبریٰ میں اسناد حسن کے ساتھ روایت کیا، اور اس حدیث کی جو اصل ہے وہ بخاری اور مسلم میں آئی ہے، متفق علیہ۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من ضرب مملوکہ ظلما وقیل منہ یوم القیامہ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے کسی غلام کو، اپنے خادم کو، خدمت گزار کو ظلماً مارا، جس کا وہ حقدار نہ تھا، اس کو مارا،
قیامت کے دن میں اس غلام کی جگہ اس کا بدلہ لینے والے ہوں گا، اس کی جگہ پہ اس کا بدلہ میں لوں گا، اس کا وکیل بنوں گا، اس کا ڈیفینڈر بنوں گا اور اس کا بدلہ وصول کروں گا قیامت کے دن میں۔ اس حدیث کو امام بزار نے روایت کیا کشف الستار میں، امام طبرانی نے المعجم میں، امام ابو نعیم نے رجال ثقات کے ساتھ، اور امام بخاری نے خود الادب المفرد میں روایت کیا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آگے حدیث میں آتا ہے، قال للمملوک طعامہ وکسوتہ ولا یکلف من العمل الا ما یطیق۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے ارقہ ہیں، مملوک ہیں، سلیوز ہیں، خدمت گزار ہیں، ان کا کھانا، اچھا کھانا ان کو کھلانا اور اچھا پہناوا دینا یہ تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے، اور ان کی طاقت سے بڑھ کر ان کو کوئی عمل مشقت ان کے اوپر ڈالنا شریعت میں ممنوع قرار دیا گیا۔ ان کی طاقت سے بڑھ کر انہیں کسی عمل اور کسی کام کی تکلیف نہ دی جائے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اطعموہم مما تاکلون والبسوہم مما تلبسون۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کو جو خود کھاتے ہو وہی کھانا کھلاؤ، اور جو خود پہنتے ہو اسی پائے کا ان کو لباس پہناؤ، تاکہ ان کا جو عزت نفس ہے وہ مجروح نہ ہو، ان کو سوسائٹی میں ایک باعزت سٹیٹس ملے، آزاد لوگوں کی طرح جیسے تم رہتے ہو ان کو بھی اس طرح کی باعزت سٹیٹس ملے۔ اور پھر علم کی عالم یہ ہے کہ بے شمار تابعین اور اتباع التابعین جلیل القدر جو محدثین ہیں اور فقہا ہیں، تابعین اور اتباع التابعین، وہ آزاد کیے ہوئے غلاموں کی اولاد ہیں، خود بھی آزاد کیے ہوئے غلام ہیں، بے شمار صحابہ بھی ہیں، ایسے تابعین بھی ہیں، اتباع التابعین بھی ہیں جن سے احادیث مروی ہیں، جن کا اتنا بلند درجہ ہے کہ صحابہ اور تابعین میں محدثین ہو گئے اور فقہا ہو گئے اور روات ہو گئے۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے چل کے کسی موقع پہ میں کروں گا، ان کے نام بتاؤں گا۔ کتنی کتنی ہستیاں ایسی ہوئیں جو آزاد کردہ غلام تھے، خود آزاد کیے گئے یا آزادی لینے والے غلام تھے، یا آزاد کیے ہوئے غلاموں کی اولاد تھی یا ان کے بیٹے تھے، اور ان کو اتنا بڑا سٹیٹس ملا کہ وہ مرجع تھے علماء کے، امت کے، عوام و خواص کے، علم دین میں، علم تفسیر میں، علم حدیث میں، علم فقہ میں۔ اور یہ لوگ مدینہ طیبہ میں بھی مرجع خلائق تھے، مکہ مزمہ میں بھی تھے، بصرہ میں بھی تھے، کوفہ میں بھی تھے، دمشق میں بھی تھے، تمام ممالک میں اتنا بڑا سٹیٹس علم کی دنیا میں ان کو ملا۔ تو راستے بند اگر کر دیے جاتے اور انہیں غلامی کی تباہیوں میں اور گہرائیوں میں اور ذلتوں میں معذالہ رکھا جاتا تو کبھی اتنے بڑے عالم اور امام اپنی امت کے علم کے باب میں نہ ہو سکتے۔ ان کے لیے سارے راستے کھول دیے گئے۔ ایسے واقعات بھی ہیں کہ ایک صحابی کو کسی کو دیکھا کہ اس نے یا ان کے گھر میں سے کسی بچے نے ایک غلام کو، جو ان کے پاس غلام تسلیف تھا، اس کو مارا، اس کو تھپڑ مار دیا، بس کہ ان کے گھر کے کسی فرد نے، بچے نے تھپڑ مار دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ہلال بن یصاف اس کو بیان کر رہے ہیں اس واقعے کو، کہ سوید بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، انہوں نے بیان فرمایا، حضرت سوید بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ وہ اس طرح ایک تھپڑ مار دیا کہ ان کے کسی بچے نے، فَأَمَرَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَن نُؤْتِقَهَا، تو آقا علیہ السلام نے حکم دیا، وہ باندھی تھی جس کو تھپڑ مارا، گھر میں کام کرنے والی تھی، تو آقا علیہ السلام نے حکم دے دیا کہ اب تم اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، اس کو آزاد کر دیں۔ ممکن ہے وہ کتنے پیسوں سے خرید کے لائے ہوں گے، مگر اسے ایک تھپڑ کے عوض فرمایا خبردار اب اس کو نہیں رکھ سکتے، آزاد کر دیا گیا۔ سو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ان کے سوا گھر میں اور تھی کوئی نہیں، وَمَا لَنَا خَادِمٌ إِلَّا وَاحِدًا، ایک ہی تھی، مگر آقا علیہ السلام نے معاف نہیں کیا، آزاد کر دیا اس کو ایک تھپڑ کی وجہ سے۔ اتنا اجر عطا اور اتنا مقام عطا کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، المملوک اخوک فاذا صنع لك طعاما فاجلسه معه، جو سلیب ہے وہ تمہارا بھائی ہے، جب وہ کچن میں تمہارے لیے کھانا بنائے اور کھانا لے کے آئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو اپنے پاس بٹھا لو اور ساتھ ملا کے کھانا کھلاؤ، مل کر کھانا کھاؤ اس کو، اور اگر وہ انکار کرے، ساتھ نہ بیٹھے، تو پھر وہی کھانا اس کو دے دو، الگ بیٹھ کے کھا لے۔ اگر وہ نہ بیٹھے، انکار کرے، کسی قیمت میں نہ بیٹھے، تو وہی کھانا اس کو دو کہ چلو تم اپنی جگہ پہ بیٹھ کے کھا لو۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا خبردار اس کو تھپڑ مت مارو، اس کے چہرے پر مت ضرب مارو۔ اسے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے، امام ابو داؤد طیالسی نے اپنی مسند میں روایت کیا، امام بہقی نے سنن کبریٰ میں اسناد حسن کے ساتھ روایت کیا، اور اس حدیث کی جو اصل ہے وہ بخاری اور مسلم میں آئی ہے، متفق علیہ۔
حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ضرب مملوکہ ظلما وقیل منہ یوم القیامہ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے کسی غلام کو، اپنے خادم کو، خدمت گزار کو ظلماً مارا، جس کا وہ حقدار نہ تھا، اس کو مارا، قیامت کے دن میں اس غلام کی جگہ اس کا بدلہ لینے والے ہوں گا، اس کی جگہ پہ اس کا بدلہ میں لوں گا، اس کا وکیل بنوں گا، اس کا ڈیفینڈر بنوں گا اور اس کا بدلہ وصول کروں گا قیامت کے دن میں۔ اس حدیث کو امام بزار نے روایت کیا کشف الستار میں، امام طبرانی نے المعجم میں، امام ابو نعیم نے رجال ثقات کے ساتھ، اور امام بخاری نے خود الادب المفرد میں روایت کیا۔